اکثر حضرات میں نے یہ بھی دیکھا کہ بھلے کوئی مجھے اچھا سمجھتا ہے یا نہیں، لیکن مجھ تک یہ رپورٹ ضرور پہنچی کہ میرے لیے ہر بندہ دعا گو ہے۔ اور پھر ان اکابر کا کن الفاظ میں تذکرہ کروں کہ جب مجھے یار لوگوں نے شاہی مہمان بنایا تو حضرت اقدس مولانا جلیل احمد اخون صاحب کو جب پتہ چلا تو مولانا جلیل صاحب کی جیسے کہتے ہیں نا بھوک نکل گئی۔ مولانا جلیل صاحب نے عجیب جملے فرمایا کہ مفتی امداد اللہ تو نہ کسی کے نفع کا نہ نقصان کا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، اور پھر انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جس میں حضرت مولانا عبدالخالق مہار صاحب اور اسی طرح سے حافظ سراج احمد صاحب، میرے بڑے بھائی والد کی جگہ پیر عبدالقادر صاحب، میرے چھوٹے بھائی، اسی طرح سے دیگر حضرات یعنی شہر کے، اور استاد جی یہ بیچارے شانہ بشانہ مستقل طور پر جہاں تک ممکن ہوا کوشش کرتے رہے۔ تو تاہم دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کا نام بنام تہ دل سے بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کا آنا مبارک فرمائے، اور جن حضرات کی ہم سرپرستی میں چل رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت بھی کوئی نہیں، لیکن کچھ باتیں ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کی بنیاد ہم نے اجرا ہم نے کیا تھا 2003 یعنی ستمبر، اکتوبر آگے ستمبر آ رہا ہے، 2003 ستمبر میں اس کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور اس وقت وہ ہمارے شہر کے کریم حضرت مولانا شبیر احمد حسینی رحمہ اللہ، مولانا بشیر حسینی رحمہ اللہ، مولانا فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر مولانا امیر حمزہ صاحب، حضرت قاری اکرام اللہ عارفی صاحب، مولانا عارف صاحب، دیگر حضرات اس وقت یہاں کھڈے تھے کوئی 10 فٹ 8 فٹ 12 جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں ہم نے یہ مسجد کی بنیاد کرین کے ساتھ کھٹوائی تھی۔ تو یہ جگہ ہم نے کافی نشیبی جگہ تھی، تو جب ہم نے بنیاد رکھنے کا پروگرام بنایا تو شہر کے کافی سارے حضرات علماء کرام تشریف لائے، تو ہم نے مین گیٹ کی، وہ میرے پاس تاریخیں لکھی ہیں لیکن صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وہ ریکارڈ کھولا نہیں ہے، تو بہرحال تو اس کی جو بنیاد ہم نے رکھی تھی شہر کے تمام مقتدر علماء کرام اور بالخصوص حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب نے انٹیں وہاں رکھی اور ہماری مدرسے کی بنیاد رکھی اور دعا کی۔ پھر جب ہماری مسجد کی باری آئی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صدی کا بہت بڑا مجدد، بہت بڑا شیخ، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ محمد ناصر الدین صاحب خاکوانی دامت برکات منالیہ، اور میرے یہ استاذ روحانی باپ میرے، ان کی میں نے گزارش کی اس مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں ان کی بنیاد، جبکہ آنا کس نے تھا حضرت اقدس سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، لیکن حضرت ان دنوں میں کافی علیل تھے تو حضرت نے 3 اینٹیں مجھے دم کر کے دیں۔ میرے ساتھ حضرت ڈاکٹر سعید صاحب جو ہمارے اس مدرسے کے صدر ہیں یہ بھی ساتھ تھے، تو مسجد کا نام بھی حضرت نے ہی تجویز کیا تھا کہ جس کا نام یعنی مسجد کا نام، ہماری مسجد کا نام ہے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جامع سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے استاد مفتی مظہر شاہ صاحب کے مدرسے کا نام اسعد بن زرارہ، تو حمزہ کو ہٹائیں تو باقی سعد بچتا ہے، چونکہ اسعد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سعدہ یہ دوسرا صیغہ ہے، تو ہم اس درجے کے لوگ نہیں تھے کہ استاذوں والا نام ہم رکھتے، تو ہم نے حمزے کو ہٹا کے تو عام صیغے والا نام رکھا، ایک بات۔ دوسری بات کہ آج آپ نے سنا مولانا یہ جو پہلے بیان کر کے کہ آرے والے کیا نام ان کا، مولانا اسلم ساجد صاحب فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ الحمدللہ تحدیث پہ نعمت کے طور پہ مجھے اس پہ فخر ہے، تحدیث پہ نعمت کے طور پہ فخر، تکبرانہ نہیں، کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ سا کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو میرے سامنے آئے، ہم جماعت ڈنگرے نیست، کہ میرے جیسا کوئی قرآن پڑھنے والا ہے یا پڑھانے کے تجربے کے حوالے سے ہے تو میرے سامنے ہے، یہ سب میرے استاذوں کے نالین پاک کا مجھ پہ سایہ ہے۔ اور آج اگر لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، میں نے علاقے میں دیکھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تنہائی میں تو بیٹھ کے روتا بھی ہوں، میرا کیا مقام ہے، کیا پیتی کا شوربہ،
لیکن لوگوں جو مجھے لوگ عزت دیتے ہیں، لوگوں کے الفاظ میں نے سنے کہ مفتی امداد اللہ جیسا عالم کوئی نہیں، وہ انہیں کے میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ نالین پاک کا میرے سر پہ سایہ، اور میں اسی بات کا ہی متمنی ہوں کہ اللہ میرے مرتے دم تک اور میری اولاد کے مرتے دم تک میری نسلوں پر اللہ تعالیٰ میرے ان اساتذہ اکابر کا سایہ میرے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ تو اس مدرسے کی بنیاد اجرا میں نے بتایا، پھر اس کے بعد نشیب و فراز سے ہوتا ہوا آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، اہل علاقہ خوب جانتے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ میرے وہ استاد میں بات کر رہا تھا، درمیان میں بھول گیا، میرے استاد حضرت قاری محمد عبداللہ رحیمی نبل اللہ مرقدہ کے بیٹے کا نام سعد تھا، یہ بھی سمجھیے۔ تو میں نے اپنے مدرسہ، میں نے بچپن میں سعد کی وہ ہسٹری بھی پڑھی تھی، سیرت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی یعنی ماموں کوئی نہیں تھا، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً ماسی کا بیٹا جس کا نام سعد ہے، بن ابی وقاص یعنی والد کا نام مالک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سعد کو ماموں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی کے بھی یہ ماموں لگتے ہیں اور حضور کے بھی ماموں لگتے ہیں۔ اب سارے لوگ حضور کو کہتے ہیں فداک ابی و امی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی امی یا سعد، یعنی سعد کو حضور فداک ابی و امی کہتے ہیں، اب تیر نکال نکال کے دے رہے ہیں بہرحال تو یہ نام ہم نے رکھا اور اس کی برکات بھی میں نے دیکھی۔ تو میری صحت 3 سال سے آپ حضرات کے سامنے ہے۔ میں نے اپنے استاذ محترم روحانی والد کے مشورہ، حضرت ڈاکٹر سعید صاحب ہمارے صدر، ان کے مشورہ، ہمارے سیکرٹری جناب میاں حق نواز صاحب اور ہمارے میاں لطف اللہ صاحب یعنی قانونی مشیر، کابینہ کے ساتھی میاں شوکت علی صاحب، حاجی شوکت علی صاحب، اسی طرح سے دیگر حضرات، کچھ 7 کے 8 افراد ہماری کابینہ کے ان کے مشورے سے ہم نے یہ طے کیا کہ میری صحت ایسی ہے، تو میرا بیٹا آپ نے دیکھا اس وقت تقریباً 15 سال کا ہو گیا ہے، تو آج میں استاد جی کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو، یعنی میرے یہ صدر موجود بیٹھے ہیں، میرے سرپرست، دونوں سرپرست میرے موجود بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ سے میں اپنے بیٹے کے سر پہ دستار بندی بحیثیت نیب محتمم ہونے کے جو اشتہار لگا، اس پہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر صاحبزادہ محمد سعد الرحمن وہ میرا بیٹا ہے، تو اس کی دستار بندی۔ اسی طرح سے ہمارے مدرسے کے 3 طلبہ ہیں جن کا پچھلے سال وفاق المدارس کا امتحان ہوا، ان کی بھی دستار بندی ہوگی، تو بیٹے کی بھی میری دستار بندی ہوگی قرآن کے حوالے سے بھی اور آگے کا یعنی نیب محتم کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ہمارے مدرسے کے اندر یعنی دراسات دینیہ 2 سال کا وہ بھی نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے، لیکن ہم نے امتحان کی ترقی جو ہے وہ صرف حفظ تک ہمارا ہے، تو یہ مولانا جلیل صاحب نے احسان فرمایا، ہم نے ان کو پیغام بھیجا، تو ہمارا دراسات کا یعنی جو امتحان ہے وہ مرکزی جامع العلوم عیدگاہ کی طرف سے ہوگا۔ اسی طرح سے بہرحال باتیں لمبی ہوتی چلی جائیں گی، تو بعد کا خلاصہ ہمارے جو دوسرے سرپرست ہیں حضرت پیر و مرشد شاہ عبدالعزیز رے پوری نبل اللہ مرقدہ، جن سے میری بیعت بھی ہے، میں نے کوئی 15-20 سال ان کو تراویح بھی پڑھائی اور بیٹھ کے جو قرآن سنایا اس کا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں کتنی دفعہ میں نے سنایا، ساری ان کی دعاؤں کا صدقہ، میرے استاذوں کے نام رہنے پاک کا صدقہ ہے۔ ان سے بات انہوں نے آج تشریف لانا تھا، حضرت عبدالقادر صاحب نے، انہوں نے 2-3 باتیں مجھے کہی تھی کہ میری طرف سے آپ حضرات تک پہنچا دینا۔ تو استاد جی کی اجازت سے، مولانا معین الدین صاحب کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے بات سنائی کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی سید الاحرار ہیں، یہ لدھیانہ سے چلے تو رے پور جانے کے ارادے سے حضرت شاہ عبدالقادر رے پوری رحمہ اللہ کی مجلس میں، تو رستے میں نے بھی سفر چونکہ ہندوستان کا کیا، تو اٹاری سے آگے وہ قادیان، یہ جس خبیث کا تذکرہ استاد جی فرما رہے تھے، اسی طرح سے اٹاری سے آگے وہ لدھیانہ بھی آتا ہے اور بھی کئی، تو ایک جلندھر آتا ہے، جلندھر سے آگے کو سڑک ایک یعنی لائن جو ہے وہ سیدھی دہلی کو گئی اور ایک ایسے درمیان میں سے نکل گئی دائیں ہاتھ کو وہ جاتی ہے سہارنپور، تو پہلے سہارنپور آتا ہے، بعد میں بیٹ آتا ہے، بیٹ کے بعد جیسے چک مدرسہ یہاں سے حضرت مولانا قاری طیب صاحب کا شہر ہے، تو وہاں تک یعنی وہ تقریباً کوئی 24-25 کلومیٹر بنتا ہے سہارنپور سے رے پور شریف۔ تو حضرت لدھیانوی یعنی حبیب الرحمن لدھیانوی سید الاحرار جب رے پور جانے لگے
تو راستے میں حضرت شیخ الحدیث جن کا استاد تذکرہ فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قدمین کی شریفین کی طرف حضرت شیخ الحدیث اللہ نے ان سے کام لیا، یعنی حدیث پہ بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان کے پاس ملنے کے لیے گئے اور ساتھ کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں رے پور شریف سے روزے کے لیے، تو میں 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد واپس آؤں گا، تو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سوال کا جواب آپ تیار کر رکھیے گا، مجھے بتائیے گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کیا؟ تو عرض کیا کہ حضرت میں بہت سارا برق گردانی کی، بہت ساری میں نے وہ کتابیں پڑھی، لیکن مجھے آج تک تصوف کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا، تصوف کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت مسکرائے، کون؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ۔ اور حضرت شیخ الحدیث کون ہے میں بتاؤں؟ میرے والد صاحب رحمہ اللہ جب سہارنپور پڑھنے گئے تھے تو ان کا داخلہ تو مفتی مظفر صاحب نے کیا، لیکن کھانا انہوں نے کہا کہ مدرسہ نہیں دے گا۔ حضرت شیخ الحدیث کے پاس جب پہنچے تو شیخ نے فرمایا کہ تم بھاول نگر سے آئے ہو، مولانا اللہ بخش بھاول نگری کے پوتے ہو، تو اس کے اوپر کھانے کے خانے میں لکھ دو کہ میرا اللہ مالک ہے۔ لکھ دیا، مفتی صاحب نے ناظم اعلیٰ نے وہ فارم پھاڑ دیا۔ ابا جی حضرت شیخ کے پاس گئے تو دوبارہ پھر جب گئے تو حضرت فرمایا جاؤ نیا فارم لے آؤ، کھانا کے خانے میں پھر لکھ دیا اللہ مالک ہے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ حضرت فرمایا پریشان نہ ہو، کھانے کا اللہ انتظام کر دے گا، تم حدیث کا سبق پڑھنا شروع کر دو۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے گھر سے میرے ابا کا کھانا آیا کرتا تھا۔ یہ وہ شیخ الحدیث ہے مولانا زکریا رحمہ اللہ، اور شاہ عبد القادر رے پوری رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مولانا حبیب الرحمان، آپ یہ جو تصوف کا سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا جواب ابھی لے لو مجھ سے۔ کیا جواب؟ استادوں کی ساری تقریر، اس کا خلاصہ۔ یعنی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک ہر کام کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے ہماری آج کا یہ سلسلہ مغرب کے وقت شروع ہوا، اب 12 بجنے کو ہو گئے، تاریخ بدلنے کو ہو گئی، اختتام کو پہنچا۔ تو تصوف کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ حضرت شیخ نے آدھے لفظ میں فرمایا، شیخ الحدیث نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا کہ تصحیح نیت کا نام تصوف اور ابتدا تصوف ہے۔ تصوف کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے ہے، اور تصوف کی انتہا آخری زینہ اس کا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت تم اس انداز میں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آگے جملہ نہیں فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَاكَ، یعنی تم اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تو کرو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے حضرت نے جملہ نہیں فرمایا، اتنا ہی فرمایا کہ تصوف کی ابتدا کہاں سے ہے؟ انما الاعمال تصحیح نیت سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جتنے بھی آئے، یقیناً اس جگہ کی عقیدت محبت، استاذوں کے بارے میں مجھے کئی لوگوں نے فون کیا کہ یہ اسادی صاحب، استاد جی کے نام کے ساتھ لفظ اسادی، چونکہ استاذوں کو بھی اپنے پیر و مرشد سے محبت، تو استاذوں کے جو پیر و مرشد جن کے حضرت خلیفہ ہیں شیخ العربی والعجم حضرت مدنی رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے فدائے ملت حضرت اقدس مولانا سید محمد اسعد شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے استاد خلیفہ ہیں، تو استاد جی نے اپنے نام کے ساتھ، یعنی جہاں محمد مظہر لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اسعدی استاد جی لکھتے ہیں۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ نام بعض کم جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے استاد اسعدی صاحب، کئی مجھے آج بھی فون آئے، تو میں نے کہا 9 بجے 9:30 بجے کے بعد استادوں کا بیان شروع ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا آج احساس ہوا کہ ہم آئندہ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ 9، 8:30، 9:45، چونکہ نماز ہماری ہوئی 7:15 بجے آج، تو یعنی 1-1.5 گھنٹے کے بعد استادوں کا پچھلے سے پچھلے سال 2.5 گھنٹے بیان ہوا، آج تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی استادوں کا احسان ہے، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود۔ ایک تو بھائی عبد القادر صاحب نے حضرت کے جو یعنی صاحبزادے ہمارے یعنی پیر و مرشد کے بیٹے ہیں، یہ جملہ، دوسرا ایک جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ ایک اپنی مجلس میں یہ کیا کریں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ توبہ کے کلمات بیعت کسی کی مرید ہونے کی نیت سے نہیں، مجلس آج کل حالات ایسے ہیں کہ انسان قدم قدم پہ پل پل پہ اٹھنے بیٹھنے پہ گناہ کرتا ہے، تو جب بھی مجلس برخاست ہو تو اس میں کسی بزرگ سے کہہ کے توبہ کے کلمات کہلوا لیے جائیں۔ تو یہ استاذ محترم بھی تشریف فرما ہیں، استاذوں نے ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے بیان کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے ہم استاد جی کی اجازت کے ساتھ حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں
کہ حضرت یہ توبہ کے کلمات ہم سب کو توبہ کے کلمات کہلوا دیں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے بچوں کی دستار بندی کروا لیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ۔ دوسری بات، کھانے کا انتظام ماشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ بچوں نے زیادہ کیا ہے۔ تو استاذوں نے پچھلے سال کچھ آداب بیان کیے تھے، تو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے سب کو کھانا ملے گا۔ شور کرنا، ہلا ہلا کرنا نہیں، بلکہ آرام سے تشریف رکھیں گے، سب کو کھانا ملے گا، وافر کھانا ملے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے کل پرسوں میں گیا تھا، ادھر جا رہا تھا رون آباد اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، بیٹا میرا وہاں رون آباد پڑھتا ہے، تو میری ایک عادت ہے، قدرتی ایک انسان کا طبی اعلان ہوتا ہے، مولانا معین الدین صاحب سے طبی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ان کی موجودگی میں، پتہ نہیں یہ جملہ میرا غلط ہے، لیکن میرا مزاج ایسا ہے کہ جو دل میں بات ہے وہ زبان پہ لانے پہ میں گریز نہیں کرتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 14 بیٹیوں کا حیا اکٹھا کرے تو ایک مولانا معین الدین وٹو بنتا ہے۔ 14 بیٹیوں کا حیا اکٹھا کریں تو ایک مولانا معین الدین وٹو بنتا ہے۔ تو ان کے جتنے مدرسے کہیں سے میں گزروں تو میری کوشش ہوتی ہے، حالانکہ جس نے جا رہا ہوتا ہوں تو قاری طیب کا دماغ چاٹنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، حضرت مولانا معین الدین صاحب کی جگہ ہے۔ ادھر کو گزروں ڈونگے کی طرف تو شاہ جنید کا دماغ چاٹنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ چلا جاتا ہوں۔ ادھر بچرباد کی طرف جانا ہو تو وہ ایک راستے میں جامعہ عبیدیہ وہ مولوی صاحب طالب الحسین طالب المولا کا ہے، اس کا دماغ چاٹتا ہوں۔ یعنی میرا ایک مزاج ہے، محبت ہے مجھے طبی طور پر محبت۔ تو علماء کرام بہت سارے تشریف لائے، میں نام بنام سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، رب کعبہ کی قسم کہ آپ لوگوں کے آنے کی مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کو یعنی شکریہ کے کلمات کہہ سکوں۔ دیکھیں حضرات تو تشریف فرما ہے ہی ہیں، لیکن حضرت مولانا طیب صاحب بھی تشریف لائے، بمائے رفقا کے تشریف لائے، حضرت شاہ جنید صاحب بھی تشریف لائے، حضرت قاری کلام اللہ صاحب تشریف لائے، مولانا محمود الحسن صاحب آئے۔ اسی طرح سے میری مدرسہ کی میری مسجد کی جو انتظامیہ جدھر میں 30 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ میں 3 سال سے بیمار ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آج تک میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں نے کافی ساری گڑبڑ کی، لیکن انتظامیہ نے کہا کہ جب تک مفتی امداد اللہ زندہ ہے، بھلے ایک جمعہ بھی پڑھائے، لیکن جب تک زندہ ہے ہم منبر پہ کسی کو آنے نہیں دیتے۔ میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے پاس ان کے لیے بھی وہ بھی ساتھی میرے یہاں، جس میں حاجی عبدالرزاق صاحب ہیں، حاجی عزیز جویہ صاحب ہیں، اسی طرح سے حاجی شوکت علی صاحب اور دیگر ساتھی، اسی طرح سے میرے ابا جی کے پرانے چاہنے والے ملک محمد اسلم صاحب، اور اسی طرح سے دوسرے ان کے بھائی حاجی بشیر صاحب بٹھے والے کٹاوا کے، وہ بھی بہرحال سارے حضرات موجود ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں بچوں کی دستار بندی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے جو 4 بچے ہیں، جن میں ایک ہمارا حافظ تنویر الحق ولد محمد الیاس قادری مرزے کا، اس کا ماشاءاللہ امتحان ہوا، یہ ادھر قریب آ جائے بزرگوں کی پگڑی لے کے اپنی۔ اسی طرح سے ہمارے یعنی ہم ان کو بھائی کہا کرتے تھے، ہماری ایک اماں صبا ہوا کرتی تھی پراچی، ہم اماں کہتے تھے، وہ ہمیں بیٹا کہتی تھی۔ اور یہ ایک اتفاق ہے آپ لوگوں کو جن کی مائیں مر گئیں، یہ اتفاق کی میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ یا کوئی بوڑھی عورت جب ہمیں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اندر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک وہ لفظ تھا کہ ابا ہمیں بیٹا کہا کرتے تھے، یا کوئی ماں ہماری ماں کہا کرتی تھی، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، تو کوئی آدمی جب کہتا ہے بیٹا یا اماں کہتی ہے تو اندر کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دستار بندی کے لیے ہمارے یعنی ایک حافظ محمد آصف پراچا صاحب، ان کے والد کے نام ذوالفقار بھٹو ہے، وہ بھی آ جائیں، اپنی پگڑی استادوں سے اور بزرگوں سے مولانا معین صاحب سے بنوائیں۔ اسی طرح سے ایک لڑکا ہمارا حافظ حسنین، ان کے بھائی کو میں بھائی کہا کرتا ہوں۔ تو بہرحال باتیں تو کافی ساری کرنے کی ہے، لیکن اتنا انہوں نے بھی قرآن حفظ کیا۔ ان کی دستار بندی حاجی احمد یار صاحب گانا بستی والے، ان کا صاحبزادہ، اس کی بھی دستار بندی ہے۔ اسی طرح سے میرا بیٹا محمد سعد الرحمن کی بزرگ ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں اور اس کی سرپرستی بھی کریں۔ اور میں یہ کہنا تو نہیں چاہیے، میری کیفیت 2-3 دن سے جو چل رہی تھی، یہ جملہ پتہ نہیں میرا صحیح ہے یا غلط ہے، کہ میرے نکلیوں کو کہا کہ اللہ کرے اگر میری یعنی موت آ جائے تو یہ حضرات اکٹھے ہوں گے، مجلس ہوگی تو چلو میرا جنازہ بابرکت ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے یہ بزرگ جمع ہیں یہاں، سارے تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں اور دعاؤں کا متمنی ہوں کہ ہمیشہ دعا فرماتے رہیں
کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مجلس کو کیا کریں، یعنی برکات سے نوازے۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو یعنی یہ کیا کرنا چاہیے، انتظامیہ میں ایک خزانچی کا عہدہ ہوتا ہے، یعنی فنانس سیکرٹری کہہ لیجئے، وہ ایک تھے ہمارے بھائی محمد عثمان آوان صاحب، وہ فوت ہو گئے۔ ان کی جگہ پہ جو ہم نے نیا ایک بندہ ڈالا ہے، ہمارے سیکرٹری بھائی حق نواز صاحب، اسی طرح سے ہمارے سیکرٹری حاجی عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی حاجی عبدالحمید قریشی، وہ میرے سیکرٹری ہیں۔ اسی طرح سے بھائی حق نواز صاحب جو شعبہ نشر و اشاعت کے سیکرٹری ہیں۔ تو جو ہمارے وہ فنانس سیکرٹری تھے، ان کی جگہ پہ ہم نے 2 بندے ڈالے ہیں۔ ایک تو بھائی محمد عمر بھائی